اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. سورۃ الانعام 8واں سپارہ اور اس سورت دیاں آخری دو آیتاں آیت نمبر 164 165 ذکر ہو رہا سی کہ کافراں نے نبی پاک دے کول آ کے آکھیا کہ باپ دادے والا دین کیوں چھڈدا پیا ہے، نہ چھڈ، نواں دین اختیار نہ کر. تو اس دے دلائل اللہ تعالیٰ دی ذات نے دیتے. سونیا فرما دے انہاں نوں اے پکا دین ہے، اے دین قیم ہے. میری نماز، میری قربانی، میری حیاتی، میری مماتی اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے. آج دی آیت دے اندر کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے غیر اللہ ابغی ربا. اور دسو اے انداز دیکھنا، اور دس اللہ تو سوا، اللہ تو بغیر میں ہور رب کنوں مننا؟ غیر اللہ، اللہ تو سوا، ابغی ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنا. ابغی میں تلاش کراں ربن، رب. اللہ تو سوا کیڑا ہی رب؟ ذاتی صفات دا مالک رب اللہ ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، جہاناں دا پالن ہار اللہ ہی ہے. اللہ جس دی ڈیوٹی لا دیوے پالن تے انہوں مجازی طور تے رب کیا جا سکتا ہے. رب کہندے نے پالن والے نوں. جس طرح اولاد دے بارے کہ اولاد نو دسیا گیا ہے جدو ماں باپ بڈھا ہو جاوے تے تو انہاں دا رب بن، کما رب یعنی صغیرا. جس طرح تو چھوٹا سے تے انہاں نے تینوں پالیا. رب دا میں نا پالنا ایتھے میں نے چاہے گا، معبود سمجھ کے نہیں، مخلوق سمجھ کے، حقیقی نہیں مجازی سمجھ کے. پالن ہار اللہ کسے دی بھی ڈیوٹی لا سکتا ہے. جس طرح ماں باپ دی ڈیوٹی لا دیتی کہ اولاد نو پالنا ہے، اولاد دی ڈیوٹی لا دیتی کہ جدو ماں باپ بڑھاپے چ چلا جاوے تے تساں اونوں پالنا ہے. جی اولاد پوچھے ہی نہ، اولاد بات ہی نہ پوچھے تے پھر ایسی اولاد بے ادبائی چو، گستاخائی چو ہوئے گی. اللہ دی ذات تو بغیر رب کون؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ
اور وہ ذات ربو پالن ہار ہے، وہ رب ہے کل شے، ہر شے دا، کل شے دا، کل شے تو مراد درند پرند چرند، پتھر دے اندر جڑا کیڑا ہے اس نو بھی پالن والا اللہ تعالی ہی، انہیں روزی دینی ہے چاہے وہ جس زمین دی تہے چ بھی رہندی ہے کچھ ہے، اللہ نے اس نو بھی رزق عطا کرنا ہے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دین والا ہے، رزق دا ذمہ اس نے اپنے کول رکھیا ہے، اپنے ہاتھ چ رکھیا ہے، کسے نو نے اے ذمہ داری سونپی نہیں۔ رزق موت دو چیزاں اللہ پاک دی ذات دے ہاتھ چ نے، جتنا چاہے جدو چاہے وہ عطا کرن والا ہے، وہ مالک عطا کر دیندا ہے، جتنا لکھیا ہویا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ جدو تو اللہ دی راہ وچ خرچ کریں گا، مینوں خوش کریں گا تے میں خوش ہو کے تینوں 700 گنے تک عطا کر دیاں گا، 10 گنے تو لے کے 700 گنا تک تیرا رزق بتا دیاں گا۔ تو ایک باری میرا بن تے سی، تو ایک باری مینوں دے تے سی، میں بھوکا ہوا تو مینوں روٹی کھلا تے سی، میں پیاسا ہوا تو مینوں پانی پلا تے سی، میں بیمار ہوا تو مینوں پوچھن واسطے آتے سی، یا اللہ تیری ذات کھان پین تو پاک، بیمار ہون تو پاک، اللہ فرمائے گا او تیرا ہمسایا بھوکا بیٹھا ہوئے تے تو انہوں روٹی نہ کھلاویں گویا تو رب دی ذات نو نہیں کھلائی روٹی، ہمسائے دا اتنا حق، تیرا ہمسایا پیاسا بیٹھا ہوئے کہ تو انہوں پانی تک نہ پوچھے، تو گویا اللہ تعالیٰ دی ذات نو پانی نہیں پوچھیا، تیرا گوانڈی بیمار پیا ہویا ہے تو پوچھن واسطے نہیں گیا، عیادت واسطے نہیں گیا، بیمار پرسی واسطے نہیں گیا، گویا تو اللہ تعالیٰ دی ذات دی بیمار پرسی نہیں گیا۔ ہمسایا میرے نبی نے فرمایا کہ اتھوں تک کہ تیری وراثت چ نہ شریک ہو جائے، اتنا حق ہے۔ جدو گارے چ ہانڈی پکاؤ تے کئی باری میں دسیا کہ ایک پیالہ پانی دا زیادہ پا لیا کرو تاکہ وہ پیالہ سالن دا گوانڈیاں لے گل دیتا کرو، وہ شرم دے مارے منگدے نہیں، تسی انہاں دے مارے دیندے نہیں، وہ بھوکے سو گے تسی راج کے سو گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوے گی بھائی انہاں دے منگن تو بغیر۔ انہاں اتوں تک حکم ہے کہ جدو تو اپنے بچیاں دے واسطے پھل فروٹ لے کے آویں نا، وہ بازار چ بچیاں واسطے لے کے آویں کہ وہ پھل فروٹ لکا کے چھپا کے لے آندا کر تاکہ ہمسایا دے بچے ویکھ کے انہاں کول پیسہ نہ ہووے، وہ ویکھ نہ لون، انہاں دے دل دے اندر اگر آہ چلی گئی تو تیرے بچیاں دا کھانا پینا کسے کھاتے دا نہیں جائے گا۔ جدو بھی کوئی چیز لیا لکا کے لیا، اور جدو گھر پہنچ تو سب تو پہلے اپنے بیٹیاں نو نہیں اپنی بیٹی نو دے، کیونکہ ایک بڑا نازک رشتہ ہے بیٹی والا۔ ولا تکسبوا کل نفس الا علیہا، اگے سنو، ولا تکسب، کاسب کہندے نے کماون والے، کمائی کرن والا، کلو نفس ہر نفس جیڑی کمائی کرنی ہے الا علیہا ان دا بوجھ ہوندے تے، کسے دا بوجھ کسے نے نہیں چکنا، یہ اگے آندا میں جو کچھ کمایا ہے ان دا میں ہی بھرنا ہے، کچھ تسا جیڑی کمائی کیتی ہے ان دا فائدہ تانوں ہی ہونا ہے، راتاں جاگے جے آپ واسطے، نیکی کمائی جے اپنے آپ واسطے، تے جے برائی کمائی جے تا وہ بھی اپنے آپ واسطے۔
اپنے آپ واسطے ولا تکسب کل نفس الا علیہا جیڑی کمائی کیتی ہے اون دا بار تیرے تے ہی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ایک بندہ دوسرے بندے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں تہاڈا بوجھ نہیں چکنا، تساں میرا بوجھ نہیں چکنا. ہر بندے نے اپنا اپنا بوجھ چکنا ہے. تے کیوں نہ ایسی کمائی کیتی جاوے اس دنیا دے اندر رہ کے کہ جیڑی اسی چکن دے قابل ہو سکیے، جنہ بوجھ چک سکیے، جتنا بوجھ چکیا جا سکے. مثال دے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی دی زمین تے قبضہ کرتا ہے، ایک بالشت کنالاں تے کلیاں دے نال تے وہ تے ایک وکھری گل ہے نا بھی انہیں قبضے ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک گٹھ اگر کوئی ناجائز قبضہ اپنے بھرا دی زمین تے کر لیندا ہے، ایک بالشت تے تھلے تحت الصراط تک ان دے تھلے جتنی مٹی آئے گی ان دا بورا بنا کے ان دے سر دے اتے رکھ دیتا جائے گا. لے چک وزن، ایک گٹھ دا وزن نہیں چکیا جانا. جڑے دوست اے بننا ایتھے ہے تے ہولی ہولی اگے ٹور دیتا، اگے ٹور دیتا. کھالے دی زمین ہے، ہولی ہولی وڈ وڈ کے تے کھالا سارا ہی وچ پا لیا. سرکاری زمین ہے، نجائز قبضہ کر لیا. بھائی دی زمین ہے، نجائز قبضہ کر لیا. قیامت والے دن کتنا بوجھ چکا گے؟ اونا کام کر جتنا بوجھ چک لویں تے کسے اور نے چکنا نہیں ہے، کسے اور نے نہیں چکنا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسے اخرى نے، کسے دوسرے نے نہیں وزن چکنا. انہیں گناہ کر جنہ دا وزن چک لو اور تیریاں نیکیاں تیرے گناہاں دے بوجھ نو ختم کر دیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، نیکیاں مٹا دیندیاں نے. تے جے نیکی کیتی ہوے گی تے گناہ مٹن گے، تے جے نیکی نہیں کیتی تو. مثال دے طور پہ اج فجر دی نماز تساں ادا کر لئیے، ایتھے مسجد تو نکلن تو پہلے پہلے تساں یہ نیت کر لئیے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں زور دی نماز پڑھنی ہے. لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زور تے فجر دے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہونگے تیرے معاف کر دیتے جان. ایک بندہ جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھ کے نیت کر لینا کہ یا اللہ زندگی رہی تھی آئندہ جمعہ بھی میں پڑھاں گا، میں ادا کراں گا، آئندہ جمعہ پڑھنا ہے میں. تو رب کائنات جمعے تو لے کے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ نے اللہ معاف کر دیتا ہے. ہوندیاں تے اتنی عطاواں نے، انیاں عطاواں والا رب سانو اللہ تعالیٰ دی ذات نے عطا دی. ثم الی ربکم مرجعکم، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم رجوع چکم، لوٹ کے جانا جے رب دے کول ہی، آپ دے رب کول ہی جانا جے. مرجعکم رجوع کتھے ہونی ہے اخیر، پیشی کتھے ہونی ہے اخیر، اللہ تعالیٰ دی ذات دی بارگاہ وچ پیشی ہونی ہے. لوٹ کے اتھے ہی جانا ہے تے منہ یہو جہا بنا لئیے جڑا اتھے پیش ہون دے قابل ہو جائے، شرم نہ آوے، ندامت نہ ہوئے. اج ایتھوں دی شرم چنگی ہے جڑی اتھے ندامت ہونی ہے وہ نہیں چنگی.
اج تے تو لک کے چھپ کے مصلا بچھا سجدے چ سر رکھ دو آنسواں دے قطرے آکھی چکر دے خوف خدا نال کہ یا اللہ میں پتہ نہیں کی کرتا رہا. تیری ذات معاف کرن والی ہے, تیری ذات غفور الرحیم ہے. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ بخشنہار بخش دے. اج دا رونا چنگا ہی کل دے روون نالو کل قیامت دے دن دا رونا او بڑا بیڑا ہی بیڑا ہوئے گا. کوئی کسے دا یاور نہیں ہونا. یوم لا یغنی عنہ مال و بنون, پھر اوتھے نہ مال نے کم ہونا ہی نہ بنون اولاد نے کم ہونا. کسی شے نے کم نہیں ہونا. نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر ایک نو اپو اپنی پئی ہوئے گی. اللہ کر قتن ول دھیان کڑے. قاتل ہے جڑا کچھ کتی ہوئی, کمال ہے جڑا کچھ کمائی ہوندی ہے دنیا دے اندر رہ کے. ایک ایک سا قیمتی ہے. غفلت وچ گزر گیا تے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے دی انسان گھاٹے چ جاندا پیا کیوں غفلت وچ سا گزر گیا. جے اللہ دے ذکر وچ ہر سا گزرے تا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھن تے سا گزرن تا اوہی سا نفع دے سا. اگے اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا میرے کول جدو تسی آنا ہے تو پھر میں کی کرنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ نبا خبر فَيُنَبِّئُكُمْ بس میں پھر خبراں دیواں گا تانوں, میں دساں گا تانوں کی کردے رہے. ہتھاں پیراں نے کل میں دسیا سی ہتھاں پیراں نے تے گواہی دینی تُکَلِّمُنَا أَيْدِيَكُمْ ہتھاں نے بول بول کے دسنا ہے کہ کی کرتا رہا میرے نال. لیکن اللہ فرماندا ہے خبراں میں بھی دیواں گا, میں تہاڈا گواہ ہاں, میں تانوں ویکھدا پیا. پھر ساڈی ہر خبر ساڈے نبی نے بھی دی. کیوں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. شہادتاں دینیاں نے ساڈے نبی نے. جدو ہر شے دی شہادت پی جانی ہے عدالت وچ, او عدالت عظما جدو ہاتھ گواہی دین گے پیر گواہی دین گے, اخیر تے ساڈے نبی نے جدو گواہی دے دینی ہے ادو مہر لگ جانی ہے کہ واقعی ہے کچھ کرتا رہے. جے درود شریف پڑھتے ہوئے تو نبی پاک گواہی دیں گے یا اللہ میری ذات تے درود پڑھن والا ہی, یا اللہ نماز پڑھن والا ہی, یا اللہ راتاں نو جاگن والا ہی, یا اللہ تہجد گزار ہی. گواہی تو دینی ہے. جدو گواہی میرے نبی نے دے دیتی اللہ پاک فرمائے گا سونیا جا تیری گواہی کو قبول فرما لیا. پھر وہ گواہی قبول ہوئی, پھر چھٹکارا حاصل ہوئے گا. کہ گواہی مخالف پہ گیا تھا. ہتھاں دے نال سارا دن پیڑے کم کیتے, پیراں نال پیڑے پاسے ٹر کے گئے تے انہاں نے گواہی دینی ہے کہ نہیں. تے جے بول پہتے پھر کیڑے کھاتے دا رہے گا, زبان تیری گنگ ہونی ہے. نختم علی افواہہم, پھر کیڑے پاسے جاویں گا. او کچہری ہے حق دے لئی, اوتھے ہور نہ کوئی دلیل ہوے, اوتھے کوئی نہیں حکم سفارشاں دا, پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہو. پھر اوتھے سفارش نہیں, کوئی یاور نہیں. پھر نبی پاک دی ذات ہی ہوئی. اج اس ذات نو راضی کر. اللہ خبر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون, جڑے اختلاف آپس وچ کرتے پے جے اللہ ساریاں خبراں دے گا. جڑے ایک دوسرے دے نال نفرتاں دے بیج بوئے ہوئے جے اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں خبراں دے گا.
اگے اللہ دی ذات نے فرمایا وہ ذات جیڑی تہاڈی رب ہے جیڑی پالن ہار ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جس نے بنایا جعلکم بنایا تہانوں کی خلائف الارض خلیفہ دی جمع خلائف خلفاء بھی ہے یہ تے خلائف آیا ہے خلیفہ بادشاہ فی الارض زمین دے وچ تانوں بادشاہ بنایا تسی بادشاہ ہو وانتم الاعلون تسی سارے نال اونچے ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سارے نال سونا ہے اچھی تقویم وچ پیدا کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے تینوں ہر شے نالوں چنگا ہے کنتم خیر امت نخرجت للناس وہ سارے نالوں چنگا ہے یا لو کیڑے سرخاب دے پر لگ گئے نے سانو سارے نالوں چنگا بنا دیتا ہی اللہ فرماندا میں تانوں نہیں ویکھدا میں اپنے محبوب نو ویکھدا محبوب دی وجہ تو جے محبوب میں سارے نالوں چنگا بنایا تے اون دی امت نو بھی سارے نالوں چنگا بنا دیتا ہے بہترین امت بنا دیتا ہے بلند ترین امت بنا دیتا ہے سونی صورت ہی ڈال دیتا ہے انہیں انعام نے پھر سانو بھی کچھ سوچنا چاہیے خلائف الارض خلیفے بنائے جس طرح اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرشتیاں کولوں مشورہ لیا سی کہ اے فرشتیو میں انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین ایک اپنا نائب بنانا چاہنا وا خلیفہ بنانا چاہنا وا نائب خلیفہ بادشاہ نو ہی کہندے تے بادشاہ اللہ دی ذات دا نائب ہوندا ہے تے جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دا جنوں پتہ ہی نہ ہوئے تے وہ کرسی مل کے بہ جاوے جنوں کول ہو اللہ ہی نہ آندی ہوئے ایک چھوٹی جی صورت 20 واری اڑے بیٹھا کرسی تے ہوئے عوام انہوں سلام کرے فرجے جی عوام ہو جائے حاکم مسلط ہو جائی ہو جاندے نے جی عوام چور ہے تے حاکم بھی چور ہون گے جی عوام نیک ہے تے حاکم بھی نیک ہون گے کدی سوچیا ہے اسی کہ اسی اپنا حاکم کیسا چننا ہے کہ صرف برادری بیس تے ہی ووٹ دینا ہے کیا اسی کدی سوچیا ہے کہ اسی پیسے دے زور تے ہی ووٹ دینا ہے اج کسی نو 500 دے دو تو انہیں کہنا بلے 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 اندے رنگا بندہ ہی کونی ہو پاویں شرابی کبابی ہوئے جا تیرا ووٹ ہے اور اکثر خریدے جاندے نے ووٹ پیسہ تقسیم کیتا جاندہ ہے کیا ہے تیرا ووٹ او بھائی یزید نے ووٹ ہی منگیا سی نا امام حسین کو لو ووٹ ہی منگیا سی نا یہ عام نہ سمجھ امام حسین ڈٹ گیا کہ تو شرابی ہے تو زانی ہے جا تینوں ووٹ نہیں دینا سر قلم کروا لیا لیکن زانی تے شرابی نو ووٹ حقیقت ہے میں کہا مینو خلیفہ مان مینو ووٹ دے امام حسین ڈٹ گیا انہیں کہا زانی تے شرابی خلیفہ نہیں ہو سکتا ساڈے کول جیڑا مرضی آ جائے روپیہ 500 دے اسی ساری عوام مگر لگ جانے ایتھے 2 نالیاں بنوا دے تو اسی سارے مگر لگ جانے ووٹ ایندے ہی نے ایک سولنگ لوا دے سارے ووٹ ایندے ہی نے وہ بھاویں زانی ہوے بھاویں شرابی ہوے کدی نہیں ویکھیا اسی کیا یہ سوچ ساڈے چ نہیں آ سکتی کہ اسی اپنا سربراہ کینوں چن رہے ہیں اگا انہیں کینوں چننا ہے کدی یہ سوچ نہیں آئی کہ اگے انہیں کینوں چن کے ساڈے تے مسلط کرنا ہے سانو سوچنا پڑے گا باہر کیف سوچنا باہر حال سوچنا پڑے گا کلکم رائن تسی سارے ہی بادشاہ جی تسی سارے ہی کلکم سارے ہی رائن راج بادشاہ جی وکلکم مسئول اور ہر بادشاہ دے کولو سوال کیتا جانا ہے ان رعیت ہی ان دی رعیت دے بارے گھر دے اندر تو بادشاہ ہے گھر دے جتنے افراد ہیں وہ تیری رعیت ہے
تیرے کو سوال پوچھا جائے گا تیری اولاد کیڑے کھاتے پائی، اپنے بیوی بچیاں نو کیڑے کھاتے لائے، کیا انہاں نو نماز دا حکم دیندا سے، کیا انہاں نو اخلاق حسنہ دا حکم دیندا سے، کیا انہاں نو نیکی تے چلن دا حکم دیندا سے کہ نہیں؟ سوال تیرے تے کیتا جانا ہے، تیرے کو پوچھیا جانا ہے، اور دس انہاں دا ذمہ وار تو ہے، تینوں سربراہ بنایا سی، تے جے سربراہ سے تے پھر اپنی اولاد نو کیڑے کھاتے لائے۔ اگے ورفا بلند کرنا، عرفہ والا، ورفع بعدکم فوق بعد درجات۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ پھر میں ہر بندے دے درجے بنائے، ایک دوسرے تو اوپر تو اوپر تو اوپر، ورفع اور بلند کیے، بعدکم بعض تواڈے، فوق بعد اوپر بعض دے، درجات درجے، رتبے، مرتبہ بنایا ہر بندے دا، ہر بندے دی شان بنائی، عزت اور وقار دیتا۔ باتو عزو من تشا، جنوں چاہواں عزت جاہو جلال دے دیواں، اے وقار دے دیواں، اے مرتبہ دے دیواں، کسے نو چاہواں تے اونوں مقتدی بنا دیواں، کسے نو چاہواں تے اونوں امام بنا کے مصلی رسول تے کھڑا کر، اور جدو چاہواں اونوں مصلی رسول تو تھلے لا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جدو چاہواں بندے نو توفیق دے دیواں کہ آ میری بارگاہ چ آ کے سجدے چ ڈگ تے رو تے آنسو بہا، معافی مانگ میرے کول، تے جدو چاہواں تے اونوں مسجد دا دروازہ ہی نہ لنگن دے۔ کئی ایسے ہیں جنہاں نو یہ خیرات ملدی ہی نہیں، اذان ہو رہی ہوندی مسجد دے دروازے چوں اگے کراس کر کے جا رہے ہوندے نے، لیکن توفیق نہیں ہوندی کہ وہ مسجد وچ بھی آ جاواں۔ کہ اپنے گھر وچ آن دی توفیق صرف اونوں ہوندی ہے جندے تے بندہ راضی ہوے، کہ اللہ جندے تے راضی ہوندا ہے اونوں ہی اپنے گھر بلاندا ہے، جندے تے ناراض ہوے اونوں کدی گھر نہیں آن دیندا۔ اپنی دنیا دی مثال لا، دو لڑے ہوئے نے، انہوں جڑا لڑیا ہویا انہوں کدی وہ گھر لے کے آ سی، آ چل آ رل کے چاہ پیویے، وہ سر پاڑ دے پینے باہر تے گھر لیا کے انہوں آکے آ چاہ پیویے رل کے، کدی بھی نہیں۔ دشمن نو کوئی گھر وڑن دیندا نہیں، نفرت والے نو کوئی گھر داخل ہون دیندا نہیں، گھر اوہی آندا ہے جن دے پیار تے محبت ہوئے گی، اخلاق ہوئے گا۔ یہ اللہ دا گھر ہے، ایتھے بھی او نہیں آنا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے بلانا ہے، جن دے دل وچ پیار تے محبت ہوئے گی، جن دے دل وچ خوف خدا ہوئے گا، اللہ دی ذات نے انہوں ہی بلانا ہے۔ تواڈے درجے بنا دیتے، تانوں ایک دوسرے تو افضل بنا دیتا، انہوں افضل، تے افضل کس لحاظ نال؟ کس لحاظ نال تسی ایک دوسرے تو افضل جے؟ علم دے لحاظ نال تے تقوی دے لحاظ نال۔ دنیا دا مال کل متاع دنیا قلیل، دنیا دا مال تھوڑا مال ہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ جس دے کول دنیا دا مال ہوئے انہوں امیر نہ سمجھی، امیر ہوئی جن دے کول علم ہے، علم دی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جیڑی نہ چوری ہوئے، علم دی ایسی دولت ہے جنہوں نہ ڈاکہ پوے۔ دنیا دا مال فانی مردار، اج تیرے کول کل کسے کول، جیڑا کسے دا بندا ہی نہیں تینوں اندے نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑا پیار کرنا ہے اندے نال۔ اج تیرے کول کل کسے ہور کول، پرسوں کسے ہور کول، تے جیڑا کسے کول رہندا ہی نہیں تو اندے مگر بجنا ہے تے پیار کرنا ہے۔ اس شے نال پیار کر جیڑی ایتھے بھی کام آوے، جیڑی قیامت والے دن بھی کام آوے۔ تینوں مال دیتا، تینوں درجے دیتے، تینوں امیر بنایا، تینوں علم دیتا،
لیبلوکم فیما آتاکم، جے مال دیتا ہے تو پھر بھی تیرا امتحان لینا ہے، جے علم دیتا ہے تو پھر بھی تیرا امتحان لینا ہے، جے تینوں تقوی تے پرہیزگاری دیتی تو پھر بھی تیرا امتحان میں لینا ہے۔ لیبلوکم، آزمائش کرنی ہے تیری تے ضرور کرنی ہے، پرکھنا ہے تینوں اپنے علم وچ کتنا سچا ہے، پرکھنا ہے تینوں اپنے مال وچ کتنا سچا ہے کہ جب دنیا داری دا تینوں مال دیتا ہے تو کتنا غریباں دی خدمت کرنا ہے، یتیماں دی خدمت کرنا ہے، بیواواں دی خدمت کرنا ہے، مسکیناں دی خدمت کرنا ہے۔ جے تینوں مال دیتا ہے تے اللہ دی راہ وچ بھی دے، تے جے تینوں علم دیتا ہے تے بخیل نہ بنی، سخی بن، بے شک جتنا تیرے کول علم ہے اللہ دی راہ وچ ونڈدا جا، تقسیم کرتا جا، عوام الناس نوں دس تے صحیح، جیڑا کچھ آندا ہی انہاں تے دس صحیح، بلغوا انی ولو آیا، اگر تواڈے کول ایک آیت دا بھی علم ہے تے اون دی بھی تبلیغ کرو، او علم بھی اللہ دی راہ وچ اللہ دے بندیاں نوں ونڈو، علم ونڈو گے۔ تو اتنے ہی حضرت علی پاک نے فرمایا کہ دنیا دی دولت تقسیم کرو گے تے گھٹدی ہے، تے علم جڑا ہے اینو تقسیم کرو گے تا یہ وددا ہے۔ اگے فرمایا تہاڈا امتحان لینا ہے فیما آتاکم، جڑا کچھ تانوں دتا گیا ہے ان دی آزمائش کرنی ہے۔ ان ربک بے شک تیرا رب سریع العقاب، وہ بڑا چھیتی عذاب دے والا، ایتھے عذاب دی گل چلی، اور جے بیڑے کم کریں گا تے بڑا چھیتی عذاب آنا ہی۔ اگے کی فرما دیتا نال ہی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اللہ پہلے عذاب کہہ کے میں بڑا چھیتی عذاب دینا ہی، جے بندے دا پتر نہ بنے ہوتا، جے بندے دا پتر بن گیا ہوتا، چنگے کام کرن لگ پہ ہوتا، اور نیکی والا آ گیا ہوتا، جے ڈگ پیو میری بارگاہ وچ تا، جے جھک گیا ہوتا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، پھر وہ ذات بڑی غفور الرحیم، بخشن ہاری تے رحم کرن والی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دو آیتاں، آیت نمبر 164، آیت نمبر 165، سورۃ الانعام ختم۔ انشاءاللہ تعالی کل زندگی رہی تے نویں سورۃ الاعراف ان دا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔